السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ جاؤ گے خوش ہوں گے یا خوش رہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح کے حالات دن بدن وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، کیا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا یا واقعی یہ حالات ہو چکے ہیں؟ اگر یہ واقعی حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اب آٹا بھی غائب ہو گیا، وہاں سے نایاب ہو گیا، ایک زرعی ملک میں آٹا بھی نہیں لوگوں کو مل رہا، اس کے لیے 6 بچوں کا یا 8 بچوں کا باپ لوگوں کے پیروں کے نیچے آ کے مر جاتا ہے۔ یہ حالات پیدا کر دیے ہیں اس امپورٹڈ اور غدار حکومت نے، اور اس کے ساتھ جو غدار جرنیل ملے ہوئے ہیں کہ وہ مستقل اس کی پشت پناہی چھوڑ ہی نہیں رہے کہ کوئی ایماندار حکمران آئے۔ جو لوگوں نے 8 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے حالات دیکھے تھے، وہیں سے پھر سلسلہ شروع ہو اور ایک ایماندار بندہ آ کے جو ہے نا اس کو شروع کرے لوگوں کو پھر سے ریلیف دینا۔ اب یہ ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، اس صوبے میں وہ، اس صوبے میں وہ، گندم کہاں غائب ہو گئی، یہ ہے وہ ہے، لیکن کہانی وہی چل رہی ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ مر غریب لوگ رہے ہیں۔ یہ تو اپنی اللہ تلل عیاشیوں میں خبر آپ تو کو مل چکی ہوگی کہ اب نئی گاڑیاں امپورٹ کی جا رہی ہیں، لگژری گاڑیاں کروڑوں کی، اور کوئی عوام کے لیے سہولت نہیں۔ اب جنیوا میں پہنچے ہوئے ہیں سارے ڈاکو مل کے آپس میں، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، شریفوں سے لے کے زرداریوں تک اور خواجاؤں تک۔ خواجہ کا بیان جو آپ نے سنی چکے ہوں گے ویسے تو یہ ساری باتیں کہ جی اب ملک میں بالکل اندھیرے ہو جائیں گے، ہمارے پاس خریدنے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، یہ ہے وہ نہیں ہم ڈنڈا چلانے میں دیکھیں، یہ تو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے اس وقت۔ ہمارے پاس جو ہے امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر بلیک آؤٹ ہو جائے گا، سارے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو جائے گا، ہمیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی بیئر کرنی پڑے گی، لیکن دکانیں بھی بند ہو جائیں گی، کارخانے بھی بند ہو جائیں گے، مارکیٹیں بھی بند ہو جائیں گی، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ آپ تو کہتے تھے آپ آ کے ادھر جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، وہ باتیں کہاں گئیں؟ یہ بھی کچھ عرصہ پہلے کے نعرے تھے نا، جو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے شہباز شریف نے قسمیں کھائی تھیں۔ عدالتوں میں تو جھوٹے حلفیہ بیان دے کے وہ چھٹ گیا، وہ پھر بھی وزیر اعظم بن گیا ہوا ہے، اللہ معافی دے۔ اگر یہ انصاف کی حالت ہے، پتہ نہیں پیارے پاکستانیوں، میں آپ دعا ہی کر سکتا ہوں جو وہاں پہ جس طرح کے حکمران آپ کے اوپر چپک گئے ہیں اور آپ بالکل رجسٹ نہیں کر رہے ہیں کسی کے راستے میں۔ آپ کو اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر گدیں چھوڑ دیں یہ سارے، آپ کو باہر نکلنا ہوگا، ریئیکٹ کرنا ہوگا، لوگوں کو بتانا ہوگا، ان بدماشوں کو، ان مافیاز کو کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ عمران خان کی سلو پوائزننگ کی بھی خبر آپ سن چکے ہوں گے کہ جو بھی ایک ایماندار آدمی ہے اس ملک میں، اس کو یا تو مار دو یا پھر بھگا دو اس ملک سے۔ یہی چلا آ رہا ہے شروع سے، چاہے خاموشی سے مار دو چاہے ان کو بھگا دو۔ ہمارے خفیہ ادارے جن پہ ہمیں بڑا فخر ہے، تھا اور ہے بھی، لیکن انہوں نے جو کام کر کے اس دور میں دکھائے ہیں، اور شروع سے جو پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہی ہے وہاں پہ، اور جس طرح سے پاکستان کو 2 لخت کیا گیا، تب بھی اسی ادارے میں بیٹھے ہوئے کرپٹ جنرلوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ 65 کی جنگ ہروائے، وہی بندہ چیف آف آرمی اسٹاف بن کے پاکستان کے 2 ٹکڑے کروائے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ سارا کچھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی جنرل جس نے زبردستی پہ کشمیر کے محاذ پہ گھسا اور پاکستان وہاں پہ ہروایا، معاملہ ختم کروایا، اور اس کے بعد وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا؟ کون لوگ ہیں ان کے پیچھے؟ کہاں سے یہ چلتا ہے سارا کچھ؟ یہ سارے مل کے اور پھر اتنی غداریاں کر کے بھی سلوٹ مار کے اس کو ریٹائر کیا جاتا ہے، اور پھر وہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن ہوتا ہے وہیں پہ۔ کوئی اس کو پوچھنے روکنے، کسی کو سزا نہیں مل سکتی۔ اپنا میرا تجزیہ یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے غلط ہو، کہ جس طرح کے حالات گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں کیے جا رہے ہیں، جو وہاں پہ ہو رہا ہے، جس طرح سے بغاوتیں کروائی جا رہی ہیں، ٹیررزم لایا جا رہا ہے، انڈیا تو اعلان کہہ رہے ہیں ہم اس کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے بہادر جرنیل دینا چاہتے ہیں ان کو؟ کیا یہ بھی کہیں معاہدے میں شامل ہے کہ ہم اس طرح سے دے دیں گے؟ پاکستان میں اتنی افرتفری پھیلاؤ، اتنی بھوک ننگ کر دو کہ لوگوں میں رزسٹ کرنے کا مادہ ہی ختم ہو جائے، لوگ روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھیک مانگتے پھریں۔ جس طرح میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک خاتون بیچاری رو کے اس کا جو حال تھا کہ میرے بچے بھوکے، میری بچی بے ہوش ہو گئی ہے بھوک کی وجہ سے، یہ دیکھو کچھ کھانے کو نہیں ہے گھر میں۔ کہ اس طرح کے حالات اس قوم کے کر کے تو پھر جو ہے وہ ان کو سب کچھ دے دیا جائے تاکہ یہ رجسٹ کرنے کے قابل نہ رہیں، بولنے کے قابل نہ رہیں۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے، جو تجربہ کار لوگ یا جو سمجھدار لوگ کہا کرتے تھے کہ کبھی غور کریں کہ سرکس میں اتنے طاقتور جانوروں سے کیسے کام لیا جاتا ہے۔
جہاں شیر ہاتھی چیتے ان اشاروں پہ ناچتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور بھوکا رکھ کے ان کا اپنی مرضی کا کام لیا جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ اور یہی ہوتا رہے گا. اسی طرح سسک سسک کے یہ قوم مرتی رہے گی اور ختم ہوتی رہے گی جب تک وہ باہر نہیں نکلے گی. ایک بہادر آدمی آپ کو ملا ہے جو کھڑا ہے اور باقی سب اس کے خلاف ہو گئی. یہ ساری مافیا ٹھیک ہے، آپ کی قوم کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے. اگر آپ نہیں نکلیں گے باہر تو وہ اکیلا کس کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ اس کو تو جب نکالا گیا ادھر سے وزیر اعظم ہاؤس سے، اس کو تو تب بھی یقین نہیں تھا یہ قوم میرے لیے نکلے گی. اتنا ڈیمورلائز کر دیا گیا تھا ان کے ذریعے. یہ جو ہمارے کرپٹ جرنل ہیں باجوہ سے لے کے اور ڈی جی آئی ایس آئی اور باقی جتنی اس کی پورا ایک ٹولہ ہے جو ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو نہیں ہلایا جا سکا. اب حافظ صاحب پتہ نہیں کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سنا ہے، لیکن مجھے کچھ امید نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ ابھی تک اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ نئے الیکشنوں کی طرف جانے نہیں دینا چاہ رہے. اور جو ساتھ میں خبریں آ رہی ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کی کہ اگر الیکشن کرانا ہی پڑے ہر صورت میں، کیونکہ سعودی عرب نے بھی انکار کر دیا کہ پہلے IMF سے جائیں کہ لیں حالات ان کے ساتھ، ان کو بتائیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ مافیا ہے، یہ ڈاکو ہیں، یہ سب لوٹ کے اپنے فائدے کے لیے لے کے آئے ہوئے ہیں. اور ان کے ساتھ یہ جرنل بھی ملے ہوئے ہیں کہ تب تک کچھ نہیں مل سکتا سعودیہ سے بھی، کسی ملک سے بھی. چائنا بھی نہیں دینے کو تیار کوئی بھی چیز. یہ ادھر انہوں نے اب سوچ رکھا ہے. پہلے پاکستان 2 ٹکڑے کرایا انہوں نے، پھر اس کے بعد یہ سیاچین اور دوسرے اوپر والے علاقوں پہ قبضہ کروایا انڈیا کا. اب انڈیا کی مکمل سیٹلائٹ اسٹیٹ بنانے کی باجوہ نے کوشش کی، اور اب یہ جو گلگت بلتستان اور یہ سارے علاقے یہ بھی دینا چاہ رہے ہیں اوپر سے، تاکہ ان رستوں کو بلاک کر کے چائنا کا رستہ روکا جا سکے. یہ ہے گریٹ گیم. یہ میرا انالیسز ہے، بہت سے اور دوست بھی یہی انالیسز کر رہے ہیں. اب اللہ کرے یہ غلط ہو، اللہ کرے یہ غلط ہو، لیکن نظر یہی آ رہا ہے جب تک یہ قوم رزسٹ نہیں کرے گی، جب تک یہ قوم اپنے آپ کو مارنے کے بجائے ان ظالموں کو نہیں مارے گی باہر نکل کے، یہ یوں ہی لگے رہیں گے اور یہی کچھ کرتے رہیں گے. یہی میرا پیغام ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد.